وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ آپ اور میں سورہ فاتحہ میں یہی تو راستہ مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں وہ راستہ دے دے جس پر آپ نے اپنا انعام کیا، تو یہ ہے وہ راستہ۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی، یہ اس سورہ فاتحہ کی آیت کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی ڈیپتھ ہے، اس کی ڈیٹیل ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ کن کا راستہ ہوتا ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی انبیاء کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور صدیقین، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، ان کا راستہ، اور شہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا راستہ، صالحین، حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ آپ نے اپنا راستہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس پر چلنا ہے، ان سب کے لائف سٹائلز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا کی پرسنالٹیز کی بایوگرافیز پڑھ لیتے ہیں، ہم میں سے کتنوں نے امام بخاری کی بایوگرافی پڑھی ہے، ہم میں سے کتنے امام بخاری کے چیلنجز کو زندگی کے جانتے ہیں، ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ امام بخاری نے کتنی کم عمر میں علم کے ساتھ اپنا تعلق اٹیچ کر لیا تھا۔ اسکالرز کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ جس عمر میں لڑکے لڑکیوں کو جھانکتے ہیں، امام بخاری اس عمر میں کتابوں کے اندر جھانکا کرتے تھے، اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کا ان کو شوق اور جذبہ تھا۔ یہی تو راستہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو جس راستے پر ہم چلنا چاہ رہے ہیں اس راستے کی انفارمیشن تو گیدر کریں، ان لوگوں کے بارے میں جانیں۔ تو یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم ہی کافی ہے۔ اب یقیناً آپ سب کا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ایسی کمپنی کو اڈاپٹ کریں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے باقی سال کے 11 مہینے میں ان لوگوں کی زندگیوں کو چھاننے کی، ان کو معلوم کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ منافق مینٹیلٹی کی بات ہے۔ جو مکہ کے حالات تھے وہی حالات یاد رکھیں مسلمان امت پر وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ دین کو اختیار کرنا، منافق کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کو اختیار کرنا کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ منافق دنیا کا پجاری ہوتا ہے، مومن آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ مومن جو ہوتے تھے وہ کبھی آپ سے سوال نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قرآن سے تو نکال کے بتائیں کہ کہاں یہ حکم لکھا ہے۔ ہمارا آج کا معاملہ یہی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسی کر کے گئے ہیں، پیشن گوئی کر کے گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسند پر بیٹھا ہوا، ریکلائنر پر بیٹھا ہوا ایک کھاتا پیتا ایلیٹ گھرانے کا شخص کہے گا لوگوں کو کہ اس کو لو جو قرآن میں ہے، اپنے لیے اس کو حلال کر لو جو قرآن میں ہے، اور باقی سب کو چھوڑ دو، اور سنت کا صاف انکار کرے گا۔ یہ کون ہوگا؟ منکر حدیث۔ اور یہ منکر حدیث آج ہمیں اپنی اس دنیا میں، اپنے اس ملک میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تو پیشن گوئی ہے، لیکن اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ آپ اور میں صحابہ کے عمل پر عمل کرتے ہیں یا منافق کے عمل پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کا یہ روٹین نہیں ہوتا تھا کہ جب اللہ کے رسول کو یہ حکم دیں تو کہیں ذرا دکھائیں تو قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہمیں تو پہلے پتہ نہیں چلے گا جب تک قرآن سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ انداز مومن کا نہیں ہوتا۔ مکہ کی بات کی گئی، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔
یاد رکھیں اللہ نے قتال کا حکم قرآن میں دیا ہے. جہاد کے 9 ڈفرینٹ لیولز آتے ہیں. سب سے پہلا جہاد ہے جہاد بن نفس، اور سب سے آخری لیول ہے جہاد اللہ کی راہ میں، جس کو آپ کہتے ہیں قتال فی سبیل اللہ. یہ سب سے آخری لیول ہے. اللہ نے بہرحال اس کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو اس کے لیے اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں. جب جنگ کی ضرورت آئے گی تو مسلمان جنگ کریں گے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. مکی دور میں حکم یہ تھا کہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، اپنے ڈیفنس میں بھی ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی تربیت کی. اگر بغیر تربیت کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہتھیار دیے جاتے تو وہ ہتھیار وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لیتے، اس لیے کہ غصہ بہت تھا. آپ جانتے ہیں نا کہ عرب قوم بہت جنگجو قوم تھی. تقریباً 1700 جنگیں آتی ہیں جو ان کی تاریخ میں تھیں. تو اگر بغیر تربیت کے ان کو ہتھیار دے دیے جاتے تو یہ ان ہتھیاروں کا غلط استعمال کرتے، ایک دوسرے پر چلانے لگ جاتے. یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں اللہ یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا. رہی موت، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، رہی موت تو تم جہاں بھی ہوگے بہرحال وہ تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت کا وقت مقرر ہے. اپنی موت کو یاد کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی بے ہوشیوں اور موت کی سختیوں سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ مجھے بچا کر رکھیں. اللہ نے یہ بات کسی پر عیاں نہیں کی کہ کس کی موت کیسے ہوتی ہے، اس لیے کہ جس پر موت آتی ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بتانے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں رہتا. اور ایمان رکھیں کہ جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس وقت موت آ کر رہے گی. موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں کے اندر بند کر لو، بڑے بڑے حصار میں چھپا لو، پھر بھی ملک الموت تم کو آ کر رہے گا. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اے نبی یہ آپ کی بدولت ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہوتی ہے. مائنڈ سیٹ سکھایا گیا. کامیابی میں اللہ کا شکر، ناکامی میں اپنی اصلاح کی کوشش کرو. یہی مسئلہ اگر آپ اور میں سمجھ جائیں تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو خوشیوں کے اندر کریڈٹ نہ دیں، اور غمی کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مشکلات کے اندر اپنے لیے سیلف امپروومنٹ کا سامان ہم ڈھونڈ لیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. اگر اللہ رسول کی اطاعت سے مراد مطلب صرف قرآن کا ہوتا تو یہ بات بار اللہ تعالیٰ یہاں تکرار نہ لاتے. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. صرف قرآن اور اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے، رسول کی اطاعت بھی ساتھ میں رکھنی ہوگی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان نہیں بنا کر بھیجا ہے. آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی اسلام ایٹ کراس روڈ، محمد اسد کی. چھوٹی سی کتاب ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیں. ریورٹ تھے محمد اسد، جیو تھے جو ریورٹ ہوئے تھے، اور جرنلسٹ تھے. بہت اچھی ان کی کتاب ہے. اس میں آپ کو سنت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا. ان کا کہنا ہے کہ اسلام کا دروازہ سنت کی چابی سے کھلتا ہے. شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ کار، اس کی چابی سنت ہے. بہت اچھی کتاب ہے اسلام ایٹ کراس روڈز، اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے. اب منافقوں کا ذکر آ رہا ہے. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. ہم بھی تو اپنے معاشرے میں میلاد دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں میلاد ہوتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، شادی سے پہلے میلاد کرایا جاتا ہے. اور کیوں کرایا جاتا ہے؟ ہم منہوں سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟
ہم اللہ رسول کے فرما بردار ہیں، اور جس وقت شادی کا فنکشن شروع ہوتا ہے اللہ کی کتاب کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیروں تلے ہم روند دیتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، تو سوچ لیں کہ کہیں ہمارے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر تو نہیں بھری ہوئی۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن پر ریفلیکٹ نہیں کرتے؟ قرآن پر تدبر انسان کو ریلیکسنگ انجوائمنٹ دیتا ہے، لیکن کب؟ جب آپ کو اور مجھے قرآن سمجھ آئے گا، جب آپ اور میں عربی زبان کی گہرائی کو سمجھیں گے، جب آپ اور میں اس کے ایسنس کو سمجھیں گے۔ دنیا کی نقلی کتابیں پڑھ کر تو ہمیں بڑا رونا بھی آتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، ہنس بھی پڑھتے ہیں، بڑے بڑے ناول پڑھ کر کہتے ہیں واہ کیا ناول ہے۔ آپ بچوں کو اتنے بڑے بڑے 700 صفحوں کے، ہزار صفحوں کے ناول دیں، کیسی بک سمری لکھ کر لے کر آئیں گے بہترین انداز میں، اور آپ ان سے کہیں ذرا بیٹا ایک پارے کی سمری تو لکھ کر لاؤ، لکھ کر لا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو وہ علم نہیں دیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی دعوت دی گئی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ قرآن کے اوپر غور کرنے کے دو لیول ہیں، ایک ہے تذکر، تذکر ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یہ تذکر ترجمہ پڑھ کر بھی حاصل ہو سکتا ہے، تذکر لفظی ترجمہ پڑھ کر بھی حاصل ہو سکتا ہے، قرآن کی تشریح سن کر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تدبر یہ قرآن کی زبان کی گہرائی میں جا کر حاصل ہوتا ہے، اسکالرز یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اولادوں میں ایسے بچے نکالے جو اسلام کے اسکالر بنے۔ یہ جو یہاں پر یتدبرون القرآن آیا، اس کو بتائے بغیر میں آگے جا نہیں پا رہی۔ آپ نے قرآن کے اندر دو لفظ پڑھے ہیں، یتدبرو اور پڑھا ہے یدبرو، ایک میں تا آتی ہے اور ایک میں دال پر تشدید آتی ہے۔ آپ میں سے جو تجوید کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو لوگ قرآن کی ریسیٹیشن کو پراپرلی پڑھنے کے لیے علم التجوید پڑھتے ہیں، آپ نے تجوید کے اندر ایک ٹرم پڑھی ہوگی ادغام کی، مرج کرنے کی، پڑھی ہے نا؟ مرج کر دیتے ہیں۔ یہ جو لفظ آتا ہے یتدبرو، یہ اس کی مکمل شکل ہے لفظ کی، یتدبرو تا کے ساتھ۔ جب یہ آتا ہے یدبرو تو یہ اس کی ایبریویٹڈ فارم ہے، یعنی مطلب یہ ہے جب یتدبرو آئے گا تو پورے قرآن کی بات ہوگی، جب یدبرو آئے گا تو کسی آیت کی یا کسی فریکشن کی بات ہوگی۔ اور آپ اللہ کی شان دیکھیں، سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 82، اس میں آیا افلا یتدبرون القرآن، جب قرآن کا ذکر آیا تو اس کی مکمل فارم آئی تا کے ساتھ یتدبرو۔ اور یہی چیز سورہ صاد میں آپ کو ملتی ہے، آیت نمبر 29 میں، وہاں آتا ہے لی یدبروا آیاتہ، جہاں ایک آیت کا ذکر آیا وہاں اس کی ایبریویٹڈ فارم آ گئی۔ یہ قرآن کی زبان کے معجزے ہیں، اور یہ قرآن کی زبان کا معجزہ نہ تفسیر میں ملتا ہے اور نہ ترجمے میں ملتا ہے، یہ قرآن کی زبان کا معجزہ قرآن کی زبان کے اندر ملتا ہے۔ اللہ ہمارے وقتوں میں اتنی برکت دے کہ ہم قرآن کی زبان کے معجزے کو سمجھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور وقت نکالیں۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، یعنی افواہیں سن کر، ریومر سن کر فوراً ان کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک چیز میرے اور آپ کے لیے بھی آتی ہے، ہر ایس ایم ایس کو آگے آنکھیں بند کر کے فارورڈ نہ کیا کریں، اور ہم ایک جگہ فارورڈ نہیں کرتے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سے واٹس ایپ کے گروپس میں ہوتا ہے، اور ہوتا یہ کہ بہت سے کامن آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ ایک اللہ کا بندہ، اس کو ایک ویڈیو پسند آ گئی، اب اس نے ایک ویڈیو کو 10 گروپس میں جب تک بھیج نہیں دینا اس کو اگلی سانس نہیں آئے گی۔ دوسری بات، ہر ایس ایم ایس کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بھیج دیں، خاص طور پہ ایسا ایس ایم ایس جس میں لکھا ہو یہ کرو گی تو یہ ہوگا، یہ کرو گی تو یہ ہوگا۔ اگر اس میں حدیث کا حوالہ ہے، اگر اس کے اندر اللہ کے کلام کا حوالہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیں۔ اکثر واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے آپ کے اوپر یہ امانت ہے، آپ نے میسج کھول لیا ہے، اب آپ کو یہ اپنے سارے کانٹیکٹس میں بھیجنا ہے۔ کیا اس کی کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ جب امانت کب ہوگی؟ جب آپ کا اور میرا کانٹریکٹ ہو گیا، جب میں آپ کے سامنے میں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ مجھ پر امانت ہو گیا، میں یہ کام کروں گی۔ جب میں آپ کو جانتی ہی نہیں ہوں، میرا آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو کیسے امانت ہو سکتا ہے؟ اتنے معصوم لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں کیا ہم اس کو اپنے کانٹیکٹ میں فارورڈ کر دیں؟
نہیں ضرورت نہیں ہے، اگنور کر دیں. پتہ نہیں کتنی سچائی ہے. اگر اس میں کسی کے لیے دعا کا لکھا ہے، آپ وہیں آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھول کر ایک مرتبہ دعا کر لیجئے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کسی کنسرن بندے تک پہنچا دیں گے. حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کریں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ڈیمیج کنٹرول کر لیتے ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو. تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. یعنی بتا دیا گیا کہ کسی کو آپ نیکی کا عمل بتائیں گی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اپنی نیکی کو بڑھانے کا چین ایفیکٹ، ریپل ایفیکٹ پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو نیک کام کریں وہ دوسروں کو بھی بتا دیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں. اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ اولاد کی شکل میں انسان بناتا ہے. اس لیے کہ آپ سے ایک نیک عمل سیکھ کر آپ کی اولاد نے فالو کیا، آپ کی اولاد سے ان کی اولاد نے، ان سے ان کی اولاد نے، ان سے ان کی اولاد نے، اور یہ پھر ریپل ایفیکٹ بنتا جاتا ہے. اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. آپ کو آپ کی میٹ سلام کرتی ہے، آپ کہتی ہیں یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے کہا جب تمہیں کوئی سلام کرے خالی سر مت ہلا دو، خالی آنکھیں مت بند کر دو، بلکہ اچھی طرح جواب دو. کہو وعلیکم السلام، پوری طرح جواب دو. اور اگر آپ باہر سے آ رہی ہیں تو آپ سلام کریں پہلے، اس لیے کہ جو باہر سے آتا ہے سنت نبوی بتاتی ہے کہ پہلے اس کو سلام کرنا چاہیے. اگر آپ گھر میں موجود ہیں، سامنے والا کوئی باہر سے آ رہا ہے، اس کو موقع دیجئے. ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، پھر آپ سلام کر لیجئے. اور اگر آپ اپنے نوکر کو سلام کا جواب دے رہی ہیں، کیا نوکر کو ہم سلام کرنے میں پہل کر سکتے ہیں؟ اچھا کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں الحمدللہ. نوکر کو سلام کرنے میں پہل کر لیا کریں. مثال کے طور پہ نوکر گھر میں کام کر رہے ہیں، آپ یہاں سے جائیں گی، نوکر گھروں میں ہوں گے، آپ اندر داخل ہوتے ساتھ نوکروں کو سلام کر لیجئے. اور بچوں کو بھی سکھائیں. بچے آپ کو ہے کہتے ہیں، یو کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، بچوں سے کہو بیٹا یہ ہے اور یو بعد میں کہہ دیا کرو، پہلے سلام کر لیا کرو یا سلام کا جواب دے دیا کرو. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں یو سلام کرنے کے بعد تو آپ کہہ دیں وعلیکم یو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو سلام کرنا ہے. ایک اور اچھی روٹین اپنائی جا سکتی ہے، ہر سلام کے اوپر سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو ایک اچھی عادت یہ اپنائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں 97% آبادی مسلمانوں کی ہے. آپ فون اٹھائیں، آپ کہیں السلام علیکم. بعض آپ کو رشتہ دار آپ کا مذاق اڑائیں گے، کیوں تم کیا کسی ٹیلی فون ایکسچینج کمپنی میں نوکری کرنے لگ گئی ہو، یا تم ایئر ہوسٹس ہو، کون بول رہا ہے؟ جب آپ اٹھاتے ساتھ ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ کو 30 نیکیوں کا اجر مل جائے گا. بچوں کو بھی عادت ڈالیں، جب فون اٹھائیں تو ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہیں، کیونکہ یہاں ہمیں چانسز یہی ہیں کہ جو ہمیں سامنے والا فون کرے گا وہ مسلمان ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سلام کی ترغیب دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو. اور اللہ تعالیٰ سلام کرنے میں پہل کرنے والے کو 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں. حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ سلام میں پہل کرنا انسان کے تکبر کو توڑ دیتا ہے. چھوٹے ہر وقت جو ہیں وہ کوشش کریں بڑوں کو سلام کریں، اور بڑے یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹے کو چاہیے مجھے سلام کرے، اور اگر چھوٹے نے سلام نہیں کیا تو میں بھی سلام نہیں کرتی. یہ بھی ہمارے ہاں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں بات آ گئی ہے، جو غلط بات ہے. جو اچھی روایات ہیں ان کو اپنائیں، جو غلط روایات ہیں ان کو چھوڑ دیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. جب آپ کے دل میں قرآن کے احکامات کے بارے میں شک آئے یا کوئی اور آپ کے دل میں قرآن کے احکامات کے بارے میں شک ڈالے، آپ یہ والی آیت پڑھ لیا کریں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے.
کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اس طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ یہاں بتا دیا گیا کہ جب مسلمان معاشرے کو ایک دفعہ اسٹرینتھن کیا جائے گا تو علم پہنچا دیا جائے گا، ان کو موقع دے دیا جائے گا، لیکن اگر پھر وہ بات نہ مانے تو ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے ایکسیپشن ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آتشی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک ایسا مقام آیا تھا مدینہ کے دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے اور آس پاس کے سب قبیلوں سے معاہدہ کیا کہ جب اگر ہم پر کوئی جنگ کرے گا تو آپ ہمارے رفیق بن کر، ساتھی بن کر ہمارا ساتھ دیں گے۔ کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہم مکہ والوں کے ساتھ ہیں نہ ہم مدینہ والوں کے ساتھ ہیں، ان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے۔ اسلام کا ڈائنامزم سامنے آ رہا ہے کہ اسلام اسٹیٹک مذہب نہیں ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جب اللہ نے کہا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں مال میں کوئی غیر مسلم نظر آ جائے تو اسے مار دو، پکڑو اسے اور زور سے مارنا شروع کر دو۔ نہیں، یہ حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے، حالت حرب کی بات ہو رہی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، قتل خطا کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو بلڈ منی دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ واقعے کی دہشت ایسی ہو جائے کہ لوگ قتل کرنے کی طرف جائیں ہی نہیں۔ اسلام کا مزاج پریونٹیو ہے، اسلام دور دور تک پہرے بٹھا دیتا ہے، اور یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی آ رہی ہیں۔ پھر جو غلام نہ پائے، اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب غلام اویلیبل نہیں ہوں گے، جب سلیوری ختم ہو جائے گی، وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ تاکہ تمہارے گناہ کا گلٹ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ گلٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے، تو گلٹ کا شکار شخصیت، اچھی شخصیت، اچھا مومن نہیں بن پاتی۔ اللہ علیم اور دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو سزائیں ذرا، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا تو ذرا سزائیں گنے کتنی بتائی ہیں، پھر مجھے بتائیے گا کتنی ہوئی۔ تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جہنم ایک سزا، خالدن فیہا دوسری سزا، وغضب اللہ علیہ تیسری سزا، ولعنہ چوتھی سزا، وعد لہ عذابا عظیما اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، پانچویں سزا۔ قتل عمد کی 5 سزائیں بتا دی گئیں جو کوئی جان بوجھ کر مرڈر کرے، اور ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ٹارگٹ کلنگ کے نام پر روز 10 سے 11 لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو علم نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں علم تھا، جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا جائے تو اس کی 5 سزائیں اللہ کے ہیں، اور اتنی سخت سزائیں ہیں۔ علم پھیلانے کی ضرورت ہے، علم پھیلائیں، پہلے لوگوں میں قرآن کو عام کریں، ان کی تربیت کریں، بعد میں ڈنڈا کام آئے گا، اس سے پہلے ڈنڈا کام نہیں آئے گا۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی ججمنٹل نہ ہو کسی کے بارے میں۔ اگر تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں خود تم بھی رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ تم بھی اس سے پہلے مومن نہیں تھے، کٹنگ ڈاؤن ٹو سائز۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو سیدھا کر دیا کہ اگر تمہیں کوئی انسان اس وقت عمل میں پیچھے نظر آتا ہے تو ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرو، علم میں اس کو آگے بڑھانے کے لیے اب اس کے مددگار بن جاؤ۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی کمزوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے۔ اور اللہ نے کام کرنے والوں کے لیے کیا معاوضے دیے؟ 4 وعدے کیے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب کیا آپ کا اور میرا دل چاہے گا کہ ہم گھر بیٹھے رہیں، یا دل چاہے گا کہ ہم بھی قرآن پڑھنے کے لیے نکلیں؟ یقیناً دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک قدم چلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو ایک راستے پر چلتا ہے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علم حاصل کرنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور پرندے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہیں، اس وقت آپ امیجن کریں جتنی بھی سمندر میں مچھلیاں ہیں اور جتنے بھی باہر پرندے ہیں وہ آپ کی اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دل میں ایک کتنا سکون آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم کی راہ پر اپنے پیروں کو گرد آلود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی، یہ کون تھے جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے؟ وہ لوگ جو شریعت پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ایکسکیوزز دیں گے، ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، ہمارا سوشل پریشر تھا، ہم کیا کریں، ہم جس سٹیٹس پر رہتے تھے اس سٹیٹس میں رہ کر ہم شریعت کا یہ حکم مان نہیں سکتے تھے، ہمارا جس خاندان سے تعلق ہے خاندان میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا تو ہمارے لیے کرنا بہت مشکل تھا، ایکسکیوزز دیے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس کے اندر ہجرت کر جاتے؟ کیا ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تم اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کر پاتے؟ اللہ نے تو پوری دنیا کے اوپر اپنی ملکیت ظاہر کی ہے، اللہ پوری دنیا کا مالک ہے، تو تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی اور راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ آج وطن چھوڑنا ہجرت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کوئی دارالسلام نہیں ہے، تو وطن چھوڑنے کی اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام کی جگہ پر جا کر اپنے قدم جمانے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ہجرت کر رہی ہوں تو اسکالرز کے مطابق وہ بات مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آج وہ کہتے ہیں کوئی دارالسلام نہیں ہے۔ وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی اس جگہ پہنچا نہیں تھا۔ ایک استاد نے بڑی اچھی مثال دی، انہوں نے کہا مثال کے طور پر آپ قرآن سن رہی ہیں رمضان کے مہینے میں، اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اچھا اب میں ایک مسلمان عورت کی آئیڈینٹی کے طور پر اپنے آپ کو رکھوں گی، اب میں حجاب پہننا شروع کر دوں گی، لیکن اللہ نے موقع نہیں دیا، موت آ گئی، تو اللہ اجر آپ کا لکھ دے گا، اللہ آپ کو اجر دے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تو اپنے نفس سے وہ ساری چیزیں چھوڑ دے جو تیرے رب کو پسند نہیں ہیں۔ ہجرت کرنا، کہاں ہجرت کرنی ہے آپ نے اور میں نے؟ ابھی آپ اور میں ایک ہجرت کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھروں سے باہر آئے ہیں، واپس انہی گھروں میں جائیں گے۔
آپ کو اور مجھے انہی گھروں کی چار دیواری میں رہتے ہوئے ہجرت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو بدعات سے ہجرت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو غیر اسلامی رسومات سے ہجرت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو منکرات سے ہجرت کرنی ہے، مجھے اور آپ کو جھوٹ، دھوکہ اور غیبت اس سے ہجرت کرنی ہے، بری عادتوں سے ہجرت کرنی ہے، حرام کمائی اور سود سے ہجرت کرنی ہے۔ یہ ہے آپ کا اور میرا جہاد، اور جو بھی یہ جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے لیے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہجرت چاہے ملک چھوڑنا ہو، چاہے نفس کی پسندیدہ چیزیں چھوڑنا ہو، چاہے اپنے خاندان میں سٹینڈ لینا ہو، تھوڑی دیر کی تنہائی ضرور آتی ہے۔ جیسے ملک چھوڑنے پر تنہائی آتی ہے، ایسے ہی آپ جب اپنے خاندان میں رہتے ہوئے کسی غیر اسلامی رسم میں اپنی شرکت نہیں کرتی تو بھی تنہائی آتی ہے۔ جب سب خاندان والے ایک طرف اکٹھے ہو کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اکیلی گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، بظاہر دل اندر سے جل رہا ہوتا ہے کہ سب اکٹھے ہیں اور میں یہاں ہوں، لیکن اللہ کی خاطر انسان اپنے آپ کو سکون دل میں رکھتا ہے کہ میں اللہ کی بات مان رہی ہوں تو یہ تنہائی مجھے مبارک ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو، قصر نماز کی بات ہے، خصوصاً جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ آج کل بھی ہم سفر میں قصر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سفر کی نماز جو ہے یہ امن کی حالت میں صدقے کے طور پر مسلمانوں کو دی گئی ہے، تو جنگ کی حالت میں بھی قصر کی جائے گی، سفر کی حالت میں بھی قصر کی جائے گی، اور آپ امن کا سفر کر رہی ہیں تو بھی نماز قصر کی جائے گی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے۔ یہ صلاۃ الخوف کی بات ہے، جب صلاۃ الخوف ہو، جب دشمن کے حملہ کرنے کا ڈر ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی بات کہ جنگ کے میدان میں بھی ایکسکیوز نہیں ہے۔ جنگ کے میدان میں نماز کا خیال کون رکھے گا جو عام زندگی میں نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا؟ نماز کسی صورت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، اور آپ اور میں اپنی زندگی میں اگر اپنے پاس ایسے لوگ دیکھیں، اپنی اولادوں کو دیکھیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتی اور وہ کہتی ہیں کہ کیا ہو گیا، یو اونلی لیو ونس، پڑھ لیں گے نا نماز جب دل کرے گا، پڑھ لیں گے نا نماز جب بوڑھے ہوں گے، پڑھ لیں گے نا نماز جب اپنے دنیا کے کاموں سے فارغ ہوں گے۔ آپ کو اور مجھے ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ احساس انشاءاللہ ان کے اندر آئے گا تو نماز ان کے لیے ان کا دن بھر کا اینکر بن جائے گی۔ یہ نماز ان کو انشاءاللہ اللہ سے جوڑ کر رکھے گی۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت ہم نے اور آپ نے کرنی ہے، چاہے ہم جائے نماز پر ہوں چاہے جائے نماز پر نہ ہوں۔ جب جنگ میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی تو شادی پر نماز کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ اگر دلہن کہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے مغرب کی اور مجھے نماز پڑھنے دیں تو امی کہتی کیا ہو گیا، آج کے دن تو نماز چھوڑ دو، بعد میں پڑھ لینا، قضا پڑھ لینا۔ ابھی ہم نے پیچھے تیمم کا ذکر کیا تھا نا، شادی بیاہ کے موقع پر دلہنوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ کیا دلہن تیمم کر سکتی ہے؟ تیمم صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب پانی میسر نہ ہو۔ اپنا میک اپ بچانے کے لیے 50 کا 60 کا 70 کا اس میک اپ کو بچانے کے لیے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ سوچ سمجھ کر مسلمان عمل کرتا ہے۔ مسلمان کی عبادت جیسے جائے نماز پر ہوتی ہے ایسے ہی جائے نماز لپیٹنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ جب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی، ابھی آپ دیکھیں آیت آ رہی ہے، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنی ایفرٹس میں کمزوری نہ دکھاؤ، اللہ تمہارے لیے آسانی کے دروازے کھولے گا، تم کوشش تو کرو۔ تمہیں نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، تم کوشش تو کرو۔ تمہیں 10 لوگوں میں سے اٹھنے کے لیے کہ اچھا میں اکیلی نماز کے لیے اٹھوں یہ مشکل لگتا ہے، تم کوشش تو کرو۔ اللہ تمہاری کوشش کو
کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہیں ہو۔ جب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددیانت لوگوں سے ان کی سفارش کرنے سے روک دیا گیا تو آخرت میں بددیانت امت کی سفارش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم دھوکے باز مسلمان ہیں، جھوٹ بولنے والے مسلمان ہیں اور جنت میں چلے جائیں گے؟ کسی شاعر نے کہا کہ رسول اللہ نے میری گناہوں کی کتاب اپنی کالی کملی میں چھپا لی۔ نعوذ باللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بددیانتی کا الزام لگاتے ہیں۔ ہماری بددیانتی کا یہ حال ہو گیا۔ سوچ سمجھ کر عمل کرنا، سوچ سمجھ کر بولنے والا مومن ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے تو اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی اللہ سے نا امید نہ ہو۔ ہاں، کسی انسان کے سامنے اپنے گناہوں کا کنفیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو کچھ تمہیں معلوم نہ تھا، اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی خفیہ سازشوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ نجوا سے مراد ہے سرگوشی۔ نجوا سے باقی محفل کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ریزنٹمنٹ آ سکتا ہے۔ نجوا یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس ماحول کی زبان بولنے والے لوگوں کے علاوہ کوئی زبان بولنا شروع کر دیں۔ وہ جیسے پہلے زمانے میں لوگ فے کی بولی بولا کرتے تھے جو آدھے لوگوں کو سمجھ آتی تھی اور آدھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ چیز جو ہے اس سے رک جاؤ۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ رسولوں کا مومنوں کا راستہ چھوڑ کر نئے راستے نکالنے والوں کے لیے اللہ نے انجام بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے یہودی 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں اور مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ مراد کیا تھی؟ نمبر بتانے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ لٹرلی 73 سیکٹس میں تبدیل ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ مراد تھی کثرت بتانے کی، کتنی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا ان میں سے نجات پانے والا طبقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عمل پر ہوگا۔ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہی تینوں شرک کی کیٹیگریز اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، شرک فی الذات، شرک فی الحقوق، شرک فی الصفات۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ کھلا چیلنج اس نے اللہ کو دیا تھا اور کیا کہا تھا؟ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، یعنی عجیب عجیب حرکتیں کریں گے، پیئرسنگ کریں گے۔ آج کہاں کہاں پیئرسنگ کروا رہے ہیں بچے اور بچیاں،
اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھے، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں۔ یہ چیز فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کی ساخت میں تبدیلی، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں۔ ٹیٹوز وغیرہ بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہاں، ریکنسٹرکٹیو سرجری کرائی جا سکتی ہے، لیکن اپنے چہرے کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری نہیں کرائی جا سکتی۔ اسی طرح سے بوٹاکس وغیرہ کرانا، یہ چیز بھی فلا یغیرن خلق اللہ کے اندر آتی ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی تبدیلی جو مستقل تبدیلی ہو، پرماننٹ تبدیلی ہو، وہ انسان نہیں کرا سکتا، وہ شیطان کے عمل میں سے آئے گی۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ اس سرجری کے اوپر، کاسمیٹک سرجری کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔ وعدے کیا کرتا ہے کہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی اگر تم نے سرجری کروا لی۔ یہ شیطان کے وعدے ہیں، اللہ نے کہا جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے پر یقین کر لیں۔ انسان اپنی زندگیوں کو فاستبقوا الخیرات کے اندر لگائے، اپنی انرجیز کو یہاں لگائے، اپنا وقت، مال، جان ضائع نہ کرے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے، اور جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک بچہ پرفیکٹ پیپر کرے ایگزام کے دن ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے، اور پھر وہ ایگزامینیشن ہال سے اٹھتے ہوئے اپنا پیپر ایگزامینر کو دینے کی بجائے اپنے بیگ میں ڈال لے۔ اس کا مطلب ہے اس نے اپنا نقصان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، انسان خود اپنے کاموں کے اندر ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ صحت اور ایمان کے ساتھ، عبادت کی اسٹرینتھ کے ساتھ، ایمان کی اسٹرینتھ کے ساتھ ہمیں با عمل مسلمان بنائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات